السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں عامر حق اور آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح اپنا میٹھا میٹھا پیارا پیارا تھوڑا سا تیکھا تیکھا آواز حق۔ دوستو یہ پروگرام اس وقت فیس بک پر اور 2 پلیٹ فارمز یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کا رمضان جو ہے وہ بڑے اچھے سے گزر رہا ہوگا۔ پروگرام تو ٹیبل ٹرن کرنے کا تھا اسلامو فوب کے حوالے سے، مگر مسلسل کمنٹ یا ای میلز کے تھرو دوستوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ عامر بھائی آپ تو آپریشن کر دیں گے، ہم لوگ رمضان کی وجہ سے ہاتھ ہلکا رکھنے کی چکر میں صحیح سے محظوظ نہیں ہو پائیں گے، ہم صحیح سے اس چیز پر تڑکا نہیں لگا پائیں گے، ہم صحیح سے اس چیز کا آنند اور سرور نہیں لے پائیں گے۔ یہ بات انہوں نے کی۔ میں نے تسلی سے بیٹھ کر سوچا تو بات بنتی نظر آنے لگی۔ مجھے لگا یار بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، میں پچھاڑتا ہوا، بخیے ادھیڑتا ہوا، لیرو لیر کرتا ہوا اور چتھڑوں کو بکھیرتا ہوا اور تھڑ تھلی اور بھگدڑ مچاتا ہوا اور جو ہے ان کی چیخ و پکار، آہو بکا ہو، رنج اور غم ہو، تکلیف و علم ہو، آنکھوں کے بہتے جھرنے ہوں، ان سے محظوظ ہو جاؤں، اور میرے سننے والے مسلمان دوست جن کو ہم نے آگاہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ جی یار ڈوبے تو خود ڈوبے نا، دوسروں کو کیوں لے کے ڈوبیں؟ بس اتنی سی بات تھی۔ یہ چیز میرے دماغ میں کلک کر گئی۔ میں نے سوچا نہیں یار، رمضان میں کچھ اور طریقے سے معاملہ لے کر چلتے ہیں۔ یاد رکھیں موقف میرا ابھی بھی وہی ہے کہ منجی چونک کے اندر بچھا کر ان کی ٹھوکنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اسلامو فوبس کی اوبویسلی۔ نارمل نہیں، نارمل انسانوں کا کیا ہم نے کرنا ہے یار؟ سیدھے لوگ ہیں، بھولے ہیں، سادے ہیں، سچے ہیں، سچے ہیں، کھرے ہیں، کیا لینا دینا جی؟ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا، گونگے بہروں کی نگری، رام راجیہ کون کسی کی سنتا، بھاڑ میں جائے جنتا۔ اتنی سی بات تھی۔ اب آپ کو پتا ہے یہ پروگرام بہت دیر سے سکیجول ہوا، اس کے پیچھے کچھ تو مصروفیت تھی کہ شاید اگر نہیں، یقیناً شاید کیوں بھائی، یقیناً اللہ کی اگر توفیق نہ ہوتی تو آج آپ کے ساتھ بات نہ ہو پا رہی ہوتی۔ یہ تو ہو گئی اول چیز۔ تو لہذا ہم نے سوچا کہ رمضان کے اندر ہم کچھ اپنوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیں، نہ پرفیکٹ میں ہوں نہ پرفیکٹ آپ ہیں، ایک چیز تو ذہن میں رکھنی ہے۔ اچھا یہ میں پہلے بتاتا چلوں، جس نے شیعہ سنی کی، ٹھیک ہے نا جی، یا کوئی فرقہ واریت ادھر ادھر پھیلانے کی کوشش کی، اس کو ٹھڈا مار کے، نہیں سادہ نہیں، منہ ادھر کر کے دیوار کی طرف، اور اس کی تشریف کے اوپر ٹھڈا مار کے ماڈریٹر سائیڈ پہ کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے، سوری، کیونکہ ہم فرقہ واریت نہیں کرتے، نہ کبھی کی ہے، نہ کبھی کریں گے، اور اپنے پلیٹ فارم تک ہم ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں، ہونے بھی نہیں دیں گے۔ سمپل سی بات ہے۔ مسلمان جو ہے ہمیں وہ چاہیے جس کا سینہ، جس کا دل، جس کی روح، جس کی خون
بہتی رگیں اسلام کے لیے دھڑکتی، بہتی، پھل پھولتی اور چلتی ہیں. سمپل. ٹھیک ہو گیا نا جی. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کو اتفاق اور اتحاد کے نام پر اکٹھا کریں اور پھر آگے آپس میں لڑانے کے لیے چھوڑ دیں، چند کتابوں کے پیچھے لگا کے پوری کی پوری امت مسلمہ کے منہج کو، نظریے کو اکھاڑ پچھاڑ کر سائڈ پہ کر دیں. ہم سے نہیں ہوتا، بھی سیدھی بات ہے. اور کیپیسٹی بھی کوئی نہیں، ایک تو دل بھی نہیں ہے. ہم ہم سے نہیں ہوتا. یہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے کہ میں نے صرف ادھر ہی اپنی پھوں پھاں کروانی ہے. جس کے لیے شروع کیا ہے اس کو جواب دینا ہے. انسانوں کا کیا ہے؟ اف. اور کچھ لوگ تڑتے اور اکڑتے ہیں اپنے سبسکرائبرز کے اوپر. یہ بھی حال ہے. دیکھو، کوئی پینا ہو یا کوئی مونچھ کٹا، کوئی پف والا ہو یا چڈی والا، کوئی پان خور ہو یا بیڑی پھونک باز، کوئی چھالیا والا ہو یا بیوی والا، اس سے تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں. مگر کوئی مصطفیٰ والا ہو، کوئی اللہ والا ہو، کوئی صحابہ والا ہو، کوئی اہل بیت والا ہو، کوئی حسین والا ہو، وہ کبھی افراد پر تل ملایا کرتا ہے؟ ہم؟ وہ کبھی بھرے مجموع سے متاثر ہوا کرتا ہے؟ وہ کبھی سبسکرائبرز کی بڑھتی ہوئی گنتی کے خمار میں جھوما کرتا ہے؟ سوال ہے نا. دیکھیں، سوال ہے میرا. میں نے کو تبصرہ کیا، میں نے کو رائے دی. سوال ہے، فیصلہ آپ کا. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں میری اپنی بات تو ہوتی نہیں. شاید شاعر نے کم بخت میرے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہے، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہے، چراغ میرا ہے رات ان کی. راتیں تو تمہاری ہیں، باتیں ہماری ہیں، مجلسیں تمہاری ہیں، دلیلیں ہماری، سر تمہارے ہیں، کھوپڑیاں ہماری، اعتراض تمہارے ہیں، جواب ہمارے. ہوئے ہوئے ہوئے. الجھی ہوئی لٹوں اور زلفوں کی طرح تخیل اور نظریات تمہارے ہیں، دلیل کے، براہین کے، سلطان کے، کلام کے کنگے ہمارے. آہ، کیا کہنے عامر حق تیرے، کیا ہی کہنے عامر حق تیرے، کیا ہی کہنے. نہیں تیریاں ریساں، نہیں نہیں، بالکل نہیں. اچھا، اب مسئلہ ایک نہیں ہے، مسئلے تو ہیں ہزار ہیں. او میرے یار، مسئلہ ایک ہوتا تو بات رات میں نپٹ جاتی. کم بخت مسئلہ ایک نہیں ہے، مسئلے ہیں کئی ہزار. لائن لگی ہوئی ہے، لائن لائن. باری نہیں آ رہی مسئلے کی، باری نہیں آ رہی. اور آج بڑی مشکل سے اس چھوٹے سے پلانٹ ارتھ کے گولے پر پلانٹ ارتھ والوں کی ہلکی سی باری آئی تو کچھ کہنا تو بنتا ہے نا جی. اور کچھ کہنے کا حق ہمیں بھی ہے. میں اسی لیے تو کہا کرتا ہوں کہ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے. کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. یہ زبان ہمارے جبڑے کے اندر نمک چک کرنے کے لیے نہیں ہے، اور نہ
چھوٹے بچوں کو چینگے لگانے کے لیے یہ کرنے کے لیے نہیں رکھی. یہ آواز حق ہے. جو بات ہے بولیں گے, اور جتنا آتا ہے اتنا بولیں گے, زیادہ نہیں آتا بولیں گے. جس کو سمجھ آ جائے گی اپنا نصیب, جس کو نہیں آئے گی دیکھ لیں گے. پھر کیا ہے, ہر بچہ فرسٹ آئے ضروری تو نہیں. چلو یہ تو ہو گیا نا ابتدا. اب مسئلہ کیا ہے جو میں کہہ رہا تھا ایک نہیں, وہ کیا ہے؟ بات کریں تو کہتے ہیں اے ویورشپ لینا چاہتا ہے. کمال ہے یار. لائیو بیٹھنا ہے, نہیں جی لائیو نہیں بیٹھنا. بچہ جمورا لائیو بیٹھنا ہے, نہیں جی لائیو نہیں بیٹھنا. کیا کریں؟ ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے, ویڈیو میں جواب دیں. اچھا جی ویڈیو میں جواب دینے لگے ہیں جی ویورشپ لے رہے. یہ کمال ہو گیا, ویورشپ. کمال. ہم تب بھی وہی بولتے تھے جب کوئی نہیں سنتا تھا, اور تب بھی وہی بولیں گے جب سارا جہاں سنے گا, اور اگر نہ بھی سنے گا تو اس جہاں کا شہنشاہ تو سنتا ہے. وہ السمیع ہے, وہ تو ہمیشہ سنتا ہے, وہ سنتا رہے گا. وہ تو وہ چیز بھی سنتا ہے جو ہمارے سینوں میں اٹھتی ہے. اچھا, اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ سمجھیں. 8 پوائنٹس ہیں, علمی پوائنٹس, اور علمی کے ساتھ انورٹڈ کوماز خود لگا لیجئے گا, کیونکہ میرے پاس علمی انورٹڈ کوماز والے ہی ہوتے ہیں. بعد میں مجھے نہ کہنا جی آپ کے علمی جو ہیں وہ اور طرح کے نکل آئے. 8 تحقیقی اور علمی پوائنٹس ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے, مگر ان 8 علمی اور تحقیقی پوائنٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں 3 بنیادی چیزیں ہیں تمہیدی طور پر وہ رکھنا چاہتا ہوں, تاکہ کسی کا شک شبہ جو ہے وہ پہلے سے دور ہو جائے. یاد رکھنا چاہیے. سب سے پہلے, کیا آج کی یہ گفتگو ویوز اکٹھا کرنے کی ہے؟ تو یار بھائی پلیز, بھائی پلیز مجھے کوئی تانا نہ دے, پلیز ویورشپ کا, پلیز پلیز, آپ کی مہربانی. اسٹوڈنٹس مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے, آپ بہت میمز بناتے ہیں. ہوئی مجھے ڈر لگ, مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے. اوور ایکٹنگ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ یا لگنی چاہیے, ویسے کر تو میں ویسے ہی رہا ہوں. اچھا خیر, نہیں لگ رہی تو خیر. یار پلیز میرے بارے میں میمز نہ بنانا, پلیز ویوز کے لیے, پلیز. میں حلفن قسم اٹھا دوں ویوز کے لیے. چل چل چل, اٹھ, اٹھ, صفائیاں دوں میں, چل, اٹھ, اگلے چونک میں. فرقہ واریت کے قصو, آپسی جھگڑوں کے کھٹمل, چل بھاگ جا, نظر نہ آئی مجھے. میمز بنائیں گے, مائے فوٹ میمز. میں خود میم ہوں, تمہاری ایسی کی تیسی, میرا میم بناؤ گے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. چل. حافظ اللہ تعالی کے بعد, ہاں یہ جو ایک بیچ میں ٹپوسی ہے نا, یہ ضرور لگانی ہے. یہ ٹپوسی کہ جتنی بڑبڑ کرنی ہے نا, اس سے پہلے حافظ اللہ تعالی ٹھوک دو, تاکہ جس پر جو کیچڑ اچھالنا ہے نا, جس کی جو مٹی پلیت کرنی ہے نا, اور تھم نیل کے اوپر لگا دو حافظ اللہ تعالی. جی ہم نے بڑی عزت کی ہے, دور منہ ایسی عزت کے. ایسا آنا تھا تو جانا تجھے کیا تھا آنا.
کھوتے گھوڑے میں فرق ہی کوئی نہیں. خیر بہرحال تو حافظہ اللہ تعالی تلفظ ہی خراب کر دیتے ہیں ہمارا یار یہ دو وقت کے اور 2 رکعت کے امام، 2 روٹی کے امام ہمارا تلفظ خراب کر دیتے ہیں. اب دیکھیں جو یہاں سے سیکھنے کا سبق ہے، دیکھیں یہ تو ہے ظاہری بات ہے. ایک چیز تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پھر پسند نہیں نہ کرتے وہ کسی دوسرے کے ساتھ کیا نہ کرو. جب آپ ابھی کچھ لوگ وہ ظاہری بات ہے، لوگ چلے ہم تو ان کی پرواہ بھی نہیں نہ کرتے، نہ 3 میں نہ 13 میں، سیدھی سی بات ہے. ہاں ہمارے پاس اتنا جناب وہ ہے ہی نہیں، چکر ہی کوئی نہیں. اب غور سے سننا، جب تم لوگوں میں تپڑ نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے تنقید برداشت کرنے کا، تو پھر اپنی زبانوں کو اسی طریقے سے لگام دیا کرو. اب برداشت کریں نا پھر رائے بھائی ہماری بھی رائے ہے، ہم بھی سانس لیتے ہیں، ہم بھی لنگر پانی کھاتے ہیں، سحری اور افطاری ہم پر بھی فرض ہے، کوئی دقت نہیں. پہلی بات، آج کی ہماری گفتگو پوائنٹ آف ویو کی ہے، ویوز کی نہیں، ویورشپ کی نہیں، پوائنٹ آف ویو کی. یہ ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جن لوگوں کو یوٹیوب یا سوشل میڈیا کے تھرو کچھ سیکھنے اور کچھ آگے پہنچانے کا شوق اور ذوق ہے. تو آج کی گفتگو پوائنٹ آف ویورشپ کی نہیں ہے، پوائنٹ آف ویو کی ہے. تو جس کو اپنا پوائنٹ آف ویو ٹھیک کرنا ہے وہ یہ گفتگو سن لے، سمپل سی بات ہے. دوسری چیز جس وجہ سے آج گفتگو ہونے والی ہے وہ ہے، یاد رکھنا چاہیے اللہ نے قرآن میں پچھلی قوموں سے عبرت پکڑنے کے لیے حکم دیا ہے. فَاعْتَبِرُوا امر کا صیغہ، یا اول الالباب، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیروا فی الارض، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ نے امر کے صیغے کے ساتھ حکم کہا، مینڈیٹری ہے کہ دنیا میں جانچ پڑتال کرو، چھان پٹک کرو کہ تم سے پہلے قوموں نے کیا غلطیاں کی تھیں، کیا ٹھوکریں کھائی تھیں، کیا خطائیں کی تھیں، لہذا تم ان برائیوں سے، ان غلطیوں سے بچ سکو. نمبر 3 جس وجہ سے آج گفتگو شروع ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ماضی میں بابوں کے بارے میں سنا تو ہوگا کہ بابے ہوتے تھے، بابے کیسے ہوتے تھے، بابے کیا کرتے تھے. ہم آپ کو کرنٹ کنٹروورسی کے ذریعے یہ بتا پائیں کہ بابا ہوتا کیسے ہے اور بابا بنتا کیسے ہے. یہ 3 بنیادی وجہ ہیں. دیکھیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا جی؟ کسی بغل کے نیچے کیا ہے ہمیں کیا خبر، مگر پبلک میں جو چیز آ جائے گی وہ آپ کو کلیئر کر دے گی کہ کیا آپ کا رویہ بابا بنانا ہے، فرقہ بنانا ہے، یا آپ کا رویہ واقعتاً قرآن و سنہ کے منہج پر قائم ہے. تو میں تو ایک چیز کلیئر کر دوں، میں تو رکھتا ہوں فرقہ واریت کو، فتویٰ بازی کو اور مسلک پرستی کو بوٹ کی نوک کے اوپر، بوٹ کی نوک پر، چاہے اپنے خفا ہوں یا پرائے. ہم فرقہ واریت کو، فرقہ پرستی کو، مسلک پرستی کو، فتویٰ بازی کو، اندرونی انتشار، اندرونی اختلاف کو بوٹ کی نوک پر رکھتا ہوں میں، سمپل. اور ہمارے پاس پھنڈا ہی کوئی نہیں ہے، اور ہمارے پاس طریقہ ہی کوئی نہیں ہے، بوٹ کی نوک. جو چیز قرآن اور سنہ کے رستے میں آئے گی ہم اس کو اکھاڑ کر پچھاڑ کر رکھ دیں گے نظریاتی طور پر، سیدھی سی بات ہے. 2 ٹوک موقف ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں. قرآن اور سنہ کے مقابلے میں کوئی زندہ آئے کوئی مردہ آئے، ہمارے نزدیک نل بٹا سناٹا از اکول ٹو ٹھوس پٹاکا.
کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارا فارمولا ہے. یہ 3 چیزیں تھیں. اب چلتے ہیں ہم علمی اور تحقیقی پوائنٹس کی طرف، جو ہمیں سیکھنے کی طرف اشارہ کریں گے اس کرنٹ کنٹروورسی سے. ایک مسلم نظریاتی طور پر کہاں کھڑا ہے اس سوشل میڈیا کے دور میں، کس جگہ پہ کھڑا ہے. 8 پوائنٹس ہوں گے علمی اور تحقیقی، آپ نے سمجھنا ہے. سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ انجینئر مرزا حافظہ اللہ تعالی، ارے ہاں ٹھیک ہے نکل گیا منہ سے، اوکے کوئی بات، مجھے یہ تھا پھنس نہ جائے کہیں، نکل گیا. اچھا، انجینئر مرزا حافظہ اللہ تعالی یہ ایک کسوٹی ہیں، کرائیٹیریا ہیں، مثال ہے آج کے دور میں، ایک ٹیسٹ کیس ہیں، ایک کیس سٹڈی ہیں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی، وہ ہم سامنے رکھ لیں گے. یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کے سامنے ایک باڈی آتی ہے نا، تو اسٹوڈنٹس اس کو، جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اس باڈی کو، اس کی اناٹومی کو پڑھنے کے لیے، اس کی فزیولوجی کو سمجھنے کے لیے اس کو کھولتے ہیں، چیک کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں تحقیق کرتے ہیں. ایسے ہی ریلیجس کانٹیکسٹ میں یا ریلیجس بیک گراؤنڈ میں ہم انجینئر مرزا حافظہ اللہ تعالی، یار یہ حافظہ اللہ تعالی کو آپ سیریس نہ لیا کریں. وہ لیتے ہیں سیریس، لیتے ہیں، آپ کیوں پھر پریشان ہوتے ہیں؟ اور حافظہ اللہ تعالی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چھل نہیں اتار سکتے، نہ نہ نہ، جتنوں کی چھل اتری ہے حافظہ اللہ تعالی کہہ کر ہی تو اتری ہے. کمال، یہ کمال ہو گیا. اب جو شخص آئرن ڈوم اور راٹھی جیسے بندے کے بارے میں یہ جملہ استعمال کر سکے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نہ ٹینشن نہ لیا کریں، آپ فٹافٹ دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ جی حافظہ اللہ تعالی کہہ دیا، اب مرچیں کیسے لگیں؟ نہ 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 نہ، گل وچ کچھ ہو رہا ہے، دڑ تھلے آ گئے ہیں. حافظہ اللہ تعالی دڑ تھلے آ گئے ہیں، حافظہ اللہ تعالی تن کے رکھ دیں گے. ایٹو پارٹی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. اب یہ آپ کے سامنے اس انداز میں رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ سمجھ جاؤ کہ جو یہ چورن آپ کو بیچا جاتا تھا نا، یہ جو پکی آپ کو ڈکار لگوانے کے لیے دی جاتی تھی نا، کہ ہم علماء کی عزت کرتے ہیں حافظہ اللہ تعالی کہہ کر، نہ، یہ فراڈ سی، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ تھا. یہ بات سوچنے کی ہے، زیادہ نہیں کہوں گا. پوائنٹ نمبر 1، حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں ایک حدیث مشہور ہے کہ انما الاعمال بالنیات، وہیں ایک حدیث ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں کے اوپر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو متفقہ طور پر ڈیفینیشن سامنے آئی، اس میں یہ چیز شک خاص کی گئی کہ اسی حالت میں، یعنی ایمان کی حالت میں وفات پانا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کسی انسان کے بارے میں عدل اور انصاف تب تک ممکن ہو سکتا ہے جب تک اس کا اس خاص حالت کے اندر اختتام نہ ہوا ہو. زندہ آدمی کوئی بھی رائے اختیار کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں پوائنٹ کے نہیں؟ تو کسی زندہ آدمی کو جو کہ معصوم نہ ہو، عقل کل تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا، حرف آخر تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا. پوائنٹ نمبر 1 یہ تھا آج کا ہمارا علمی تحقیقی پوائنٹ نمبر 1، آغاز سے اختتام تک. جب تک ہم کسی، اس کی وجہ بتاتا ہوں. انجینئر مرزا حافظہ اللہ تعالی کا آغاز بہت دھواں دھار اور دھاسو قسم کا ہوا تھا.
نوجوانوں میں یہ میں آپ کو ہم نے حقائق رکھ رہا ہوں، یہ یاد رکھنا آپ نے، حقائق تو حقائق مجھے ایسے ہی رکھنے ہیں جیسے وہ ہیں، ورنہ میں ناانصافی کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں حقائق کو ایز اٹ از نہیں رکھوں گا تو یہ میری بائسنس ہوگی، یہ زیادتی ہوگی، اور یہ اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے کہ کوئی انسان کتمان حق کرے، سچی بات کو چھپائے، یہ بات کبیرہ گناہ میں مانا گیا ہے قرآن میں، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو چھپاتے ہو یہاں تک کہ تم جانتے ہو۔ تو پوائنٹ نمبر 1، انجینئر مرزا حافظ اللہ تعالی کا آغاز بہت دھاسو اور دھواں دار ہوا تھا، جو بظاہر یوتھ میں مقبول ہونے کے لیے بفٹنگ تھا۔ وہ کیا تھا؟ ہمارا معاشرہ ہندو پاک کا جو مولوی طبقہ ہے، یاد رکھیں میں پہلے بتا دوں آپ کو، میں علماء میں اور مولوی میں فرق کرتا ہوں۔ ملا مولوی اور ہے، علماء دین اور ہوتے ہیں، ان میں دونوں میں فرق ہے۔ قرآن نے جو ٹرم ریلیجس پرسنالٹیز کے لیے استعمال کیا وہ علماء ہے، مولوی ملا نہیں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے مولوی ملا تو انسان کی ایجاد کردہ ٹرم ہے، تو یہ ٹھیک، یہ تو فرق سمجھ رہے ہیں آپ نے۔ میں یہ ٹرم انٹینشلی استعمال نہیں کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ سننے والے ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ ہم کن دو مختلف لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ علماء اور ہیں، ملا مولوی اور ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بھی داڑھی پگڑی شیروانی ٹوپی جبے والا شخص دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کر رہا اور مسلمانوں میں فرقہ واریت کا بازار گرم نہیں کر رہا اور کفر کے فتوے نہیں بانٹ رہا اور دین اسلام کو استعمال کر کے عام عوام الناس کو دھوکہ نہیں دے رہا، تو مجھ سے بڑا جھوٹا اور مکار کوئی نہیں ہوگا۔ اگر میں کہوں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ آنکھوں دیکھ کے مکھی کھانے اور آنکھوں دیکھ کے حرام کو نگلنے والی بات ہے، یہ بات غلط ہے۔ لہذا مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ یونیفارم پہن کر جو لوگ دین کا استحصال کر رہے ہیں اور دین کے نام پر عام جنتا کا استحصال کر رہے ہیں، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ اور ہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ اس بیس پر سارے غلط ہیں تو یہ بات بھی غلط ہے۔ مثال کے طور پر ایک ادارہ ہے پولیس کا، پولیس میں کرپشن ہوتی ہے، دھاندلی ہوتی ہے، رشوت ہوتی ہے، بھتہ ہوتا ہے، گنڈا گردی ہوتی ہے، پولیس میں ہوتی ہے، مگر کیا ساری پولیس ایسی ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ حالانکہ یونیفارم پہنا ہوا ہے، حالانکہ بیج لگا ہوا ہے، حالانکہ گورنمنٹ آفیشلز ہیں، مگر لوگوں کو پھدو اور چونا لگا رہے ہیں وردی پہن کر۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری پولیس غلط نہیں ہے، بیچ میں کچھ گندے انڈے ہیں، گندی مچھلیاں، ان کا فیصلہ ایک معیار کے مطابق کیا جائے گا جو رولز موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس مثال سے امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی میں یہ کیا بات کرنے والا ہوں۔ لہذا مذہبی حلقوں میں اور دینی مجالس میں ہمیں یہ فرق کرنا ہوگا کہ ملا کون ہے اور عالم کون ہے، علماء کون ہے۔ اور اس کے فرق کے بارے میں ایک ویڈیو آباد حق آفیشیل پر موجود ہے جس میں نے بات کی تھی کہ عالم دین کی پہچان کیا ہے اور مولوی مولانے کی پہچان کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ نے فرق سمجھنا ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آغاز ہوتا ہے ان نوجوانوں کو اپیل کرتے ہوئے جو ملا پارٹی سے خفا تھے اور ان کے پیش کردہ مذہب سے بیزار تھے۔ پوائنٹ سمجھ آیا اب آپ کو؟ یہ فرق ضروری تھا اس بنیاد میں رکھنے کے لیے، تب آپ کو فرق پتا چلتا کہ انجینئر محمد علی مرزا کا جو ایریا تھا نا، جس وجہ سے وہ اس کی انٹری دھواں دار ہوئی ہے، آغاز، یہ ضروری تھا۔ لہذا